بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب میں ایک آیت اتاری ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے سیکھنا کیا ہے اس دن سے، اپنے نبی سے۔ ایک تو پہلے میں حدیث سناتا ہوں۔ آپ نے کہا یا ابا سفیان جئتکم بخیر الدنیا والآخرہ، اے ابو سفیان میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں، دنیا اور آخرت کی عزتیں لے کر آیا ہوں۔ دوسری روایت میں ہے جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی عزتیں لے کر آیا ہوں۔ میں بعثت الی الاسود والاحمر، میں ہر کالے اور گورے کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمِ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کہ انسان اور باقی مخلوق میں یہ فرق ہے کہ ساری مخلوق پیدائشی طور پر پڑھی لکھی پیدا ہوتی ہے، جاہل نہیں ہوتی۔ چیونٹی کو راستہ بنانا آتا ہے اور ایک قطرہ شربت پر سونگھ کر وہاں پہنچنا آتا ہے۔ انڈے سے بچہ نکلتے ہی ماں کو بھی پہچانتا ہے، چلنا بھی جانتا ہے، دانہ بھی چگتا ہے، پتھر کو، روڑے کو، کنکر کو ہٹاتا ہے۔ تو ساری کائنات انڈے سے نکلے یا پیٹ سے نکلے وہ انتہائی تعلیم یافتہ ہوتی ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ تو یہ علم باہر سے حاصل کرتا ہے، باقی مخلوق اپنا علم اندر ہی سے لے کر آتی ہیں اور اس کے مطابق ہی چلتی ہیں، اس کے خلاف چلنے کی ان میں طاقت ہی نہیں ہے، ان میں وہ فیڈ ہی نہیں ہے کہ غلط چلنا ہے۔ بکری گوشت نہیں کھائے گی، بھوکے مر جائے گی۔ شیر گھاس نہیں کھائے گا، بھوکا مر جائے گا۔ بالکل تو انسان باہر سے علم لیتا ہے، اور چونکہ انسان کا امتحان ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کیا کہ ہم جانچیں گے، پرکھیں گے کہ تم میں اچھا عمل کر کے کون آتا ہے اور اللہ کو راضی کر کے کون آتا ہے۔ فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے ہم نے تمہارے اوپر کھول دیے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، میرا بندہ ہم نے دونوں راستے تمہارے سامنے کر دیے ہیں، ایک ایمان کا راستہ ہے، ایک کفر کا راستہ ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اب تیری مرضی ہے تو ایمان کے راستے پر چل یا شیطان کے راستے پر چل۔ درست۔ تو اس ایمان کے راستے کو سمجھانے کے لیے 1,24,000 انبیاء آئے، اور سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب تم نے اگر زندگی گزارنی ہے، اور ہر انسان حسن پرست ہے، خوبصورتی کا دل دادا ہے، اچھی چیز کی طرف کھنچتا ہے، تو ہم نے اپنی چیزوں کو خوبصورت بنایا اسی وجہ سے کہ ہمارے اندر حسن پرستی ہے۔ لیکن زندگی کیسے خوبصورت ہو؟ لائف اٹ سیلف، جو سینے میں پنپتی ہے، پروان چڑھتی ہے، اسی کے اندر اس کے احساسات
کبھی مرتے ہیں کبھی ابھرتے ہیں، وہ زندگی کیسے خوبصورت ہو اس کا علم انسانوں کے پاس کوئی نہیں ہے۔ وہ گھڑی قیمتی بنائیں گے، 5 کروڑ کی گھڑی پہن کر پھریں گے، 50 کروڑ کی گاڑی میں پھریں گے، وہ بڑے بڑے محل بنائیں گے، لیکن کیا زندگی بھی خوبصورت ہے یا نہیں ہے؟ 100 بار چمن مہکا، بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ، کہ یہ بات پتھر کی لکیر ہے، لقد اس کا میں ترجمہ یوں کر رہا ہوں کہ یہ بات پتھر کی لکیر ہے اور یہ کانا فیصلہ ہو چکا ہے، اور صرف تمہارے لیے کر رہا ہوں، فی رسول اللہ، میرے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ نمونہ ہے، حسنہ خوبصورت، میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے حسین ترین نمونہ ہے۔ تو یہاں اللہ اسوۃ کاملہ بھی کہہ سکتے ہیں، جو کہ ہمارے نبی کی زندگی کامل نمونہ ہے، مکمل نمونہ ہے، پورا نمونہ ہے، لیکن اللہ نے یہاں بھی وہ لفظ استعمال کیا جو ہمیں کھینچے۔ خوبصورت، حسنہ کا ایک مطلب ہے چہرے کا وہ تل جو چہرے کو حسین بنا دیتا ہے اور خوبصورت بنا دیتا ہے اور پرکشش بنا دیتا ہے۔ تو حسنہ کا ایک مطلب یہ بھی ہے لغت میں لکھا ہوا۔ تو میرے اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اپنے چہرے کے تل کو ڈھونڈنا چاہتے ہو تو میرے نبی کی زندگی ہے، اس میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اس کے علاوہ اور کہیں بھی نہیں ہے۔ تو سیکھنے کی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کی پیاری زندگی کو اپنانے والے بنیں۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔